السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، الدرس السابع، لیسن نمبر 7، اور آج ہمارے سبق کا 18واں دن ہے۔ سب سے پہلے ہم بلند خوانی کریں گے اپنے سبق کا، یعنی سبق کے کچھ حصے کا۔ ابواب، ابواب بہت سارے دروازے۔ المسجد، مسجد کو کہتے ہیں۔ مفتوحۃ، کھلے ہوئے ہیں۔ ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 ہے لمن هذه البیوت الجدیدہ، لمن کس کے لیے، هذه البیوت یہ سارے گھر، الجدید نئے گھر، یہ سارے نئے گھر کس کے لیے ہیں، یہ لمدیر الشرطہ یہ سارے پرنسپل کے لیے ہیں، جو کہ یہاں کے پرنسپل ہیں، اور اس کے علاوہ پرنسپل کے ساتھ ان کے اور بھی اساتذہ ہوں گے، ان کے لیے ہیں۔ نمبر 3 النجوم جمیلۃ، النجوم ستارے، جمیلۃ خوبصورت ہیں۔ آپ نے دیکھا غیر عاقل کے ساتھ جب اس کی صفت استعمال کی گئی تو وہ مؤنث استعمال کی گئی، جیسے کہ ہم نے اسماء الاشارہ میں جس کا خیال رکھا تھا۔ نمبر 3 هذه الدروس سهلۃ، دروس کے ساتھ بھی دیکھیں مؤنث کی صفت استعمال کی گئی، هذه دروس یہ سارے سبق، سهلۃ آسان ہے۔ نمبر 5 فی الہند لغات کثیرۃ، ہند میں بہت سارے نئے الفاظ ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے سبق میں پڑھتے ہوئے آپ نے اندازہ لگایا کہ ہم نے کس چیز کا مطالعہ کیا۔ جی ہاں، ہم نے اسماء الاشارہ اور صفات کا مطالعہ کیا آج کے سبق میں۔ اب سب سے پہلے ہم اعادہ کریں گے اسماء الاشارہ کا۔ اسماء الاشارہ للقریب کے لیے اگر ایک مذکر ہو تو اسماء الاشارہ استعمال کرتے ہیں ھذا، ھذا طالب یہ ایک طالب علم ہے، ھذان طالبان یہ دو طالب علم ہیں، ہؤلاء طلاب یہ تین یا تین سے زائد طالب علم ہیں، ھذہ طالبۃ یہ ایک طالبہ ہے، ھاتان طالبتان یہ دو طالبہ ہیں، ہؤلاء طالبات یہ تین یا تین سے زائد طالبہ ہیں۔ اب ہم اسماء الاشارہ للقریب اور للعاقل کے بارے میں ہم نے پڑھا، یعنی اس کا اعادہ کیا۔ اب ہم کریں گے اسماء الاشارہ للبعید للعاقل، یعنی اب ہم دور کے لیے اگر اسماء الاشارہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر کیا استعمال کریں گے عاقل کے لیے، ذالکا، ذالکا طالب وہ ایک طالب علم ہے، ذانکا، ذانکا طالبان وہ دو طالب علم ہیں، اولئک، اولئک طلاب وہ تین یا تین سے زائد طالب علم ہیں۔ مؤنث کے لیے تلکا، تلکا طالبۃ وہ ایک طالبہ ہے، تانکا، تانکا طالبتان وہ دو طالبہ ہیں، اولئک، اولئک طالبات وہ تین یا تین سے زائد طالبہ ہیں۔ اس کے بعد اسماء الاشارہ للقریب للغیر عاقل، اگر غیر عاقل کے لیے اسماء الاشارہ استعمال کرنا ہو اور قریب کے لیے استعمال کرنا ہو تو کیا استعمال کریں گے، ھذا، ھذا کتاب، کتاب کے ساتھ ھذا ہم نے کیوں استعمال کیا، کیونکہ کتاب کے آخر میں گولتا نہیں ہے، اور گولتا عربی قاعدے کے اعتبار سے مؤنث شمار کیا جاتا ہے، اور گولتا نہ ہو تو مذکر، اسی لیے ہم نے ھذا کا استعمال کیا۔ ھذا کتاب یہ ایک کتاب ہے، ھذان کتابان یہ دو کتابیں ہیں، ھذہ، ھذہ کتب یہ تین یا تین سے زائد کتابیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، تو یہی بات ہم اسماء الاشارہ میں یعنی اس قاعدے کا خیال رکھیں گے، اور اس قاعدے کا ہم جمع غیر عاقل کی صفت استعمال کرتے ہوئے بھی خیال رکھیں گے، جیسے کہ ابھی آپ نے سبق میں پڑھا تھا۔ پھر ہم آتے ہیں غیر عاقل مؤنث اسم کی طرف، ھذہ حقیبۃ، حقیبۃ کے آخر میں گولتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اسماء الاشارہ مؤنث کا استعمال کیا۔ ھذہ حقیبۃ یہ ایک بستہ ہے، ھاتان حقیبتان یہ دو بستے ہیں، ھذہ حقیبات
یہ 3 یا 3 سے زائد بستے ہیں. آپ نے دیکھا جمع غیر عاقل کے ساتھ ہم نے وہی اسماء الاشارہ مفرد کا استعمال کیا. اب ہم اسماء الاشارہ للبعید للغیر عاقل کے لیے پڑھیں گے کہ اسماء الاشارہ للبعید ہو للغیر عاقل ہو تو ہم کون سے اسماء الاشارہ کا استعمال کریں گے. ذالکا کتاب، وہ ایک کتاب ہے. ذالکا کتابان، وہ 2 کتابیں ہیں. تلکا کتب، آپ نے دیکھا ہم نے وہی استعمال کیا قاعدہ، یعنی اسماء الاشارہ للبعید کے لیے ہم نے مفرد مؤنث کا اسماء الاشارہ استعمال کیا جو کہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم مؤنث غیر عاقل اسم کی طرف آتے ہیں. تلکا حقیبۃ، وہ ایک بستہ ہے. تانکا حقیبتان، وہ 2 بستے ہیں. تلکا حقیبات، وہ 3 یا 3 سے زائد بستے ہیں. اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے نئے مشق کی طرف. اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے. آج کے سبق میں ہم الصفات کے بارے میں پڑھیں یعنی صفت کے بارے میں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے، دیکھیں اس میں کچھ میٹھی چیزیں رکھی ہوئی. میٹھی چیزوں کے لیے یعنی میٹھے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں حلوۃ. کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ حلوۃ. حلوہ کے معنی ہے میٹھا. اور اگر کوئی چیز کڑوی ہو جیسے کہ دوا بہت ہی کڑوی ہوتی ہے تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں مورن، کڑوا، کڑوی. صحیح. اب دیکھیں ہم نے جان لیا کہ الفاظ اور صفت میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور کس طرح استعمال کریں گے. حلوہ میٹھا اور اس کے ہم نے ضد میں لکھا مرن کڑوا. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی اسم ایسی آتی ہے جیسے کہ بیتن جس کے آخر میں گولتا نہیں تو ہم اس کے ساتھ صرف اسی کے لحاظ سے استعمال کریں گے یعنی مذکر صرف. جیسے جمیل، بیتن جمیل، البیت جمیل، خوبصورت گھر. اس کے بعد ہم ایسے صفت کو لیتے ہیں جیسے ورودتن، ورودہ کے آخر میں گولتا ہے تو ہم اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں صرف جمیلتن. الورودۃ جمیلتن، خوبصورت گلاب کا پھول. اسی طریقے سے پینسل، قلم الرصاص کہتے ہیں پینسل کو. مقصور، قلم بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اسی لیے اس کے ساتھ مقصور کا استعمال کیا یعنی مذکر صفت کا استعمال کیا. اور دوسری طرف ہمارے پاس ساعہ، گھڑی، ٹوٹی ہوئی گھڑی ہے تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں مقصورتن یعنی الساعۃ مقصورتن، یہ گھڑی ٹوٹی ہوئی ہے. اور قلم کے بارے میں یعنی پینسل کو کیسا دیکھا؟ وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. مقصورن ہم نے اس کے لیے استعمال کیا. تو یاد رکھیے گا جملوں میں جب آپ صفت کا استعمال کریں گے یا خالی جگہ میں استعمال کریں گے صفت کا تو آپ کو اسم کا خیال رکھنا ہے کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، اسی کے لحاظ سے آپ کو صفت کا استعمال کرنا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے البیت. بیت میں گولتا موجود نہیں آخر میں تو آپ کو صرف ایسی ہی استعمال کرنی ہے. تو ہم اس میں صرف لگاتے ہیں جمیل یا پھر بعید. آپ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں. یہاں پر میں نے 2 صفت کا استعمال کیا، البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے، یا پھر البیت بعید، گھر دور ہے. لیکن مذکر کا خیال رکھیے گا اور صفت کا بھی کہ صرف اس اسم کے مطابق ہو. اس کے بعد ہم البیت کے لحاظ سے یہاں پر ہمارے پاس البیوت موجود ہے یعنی اس کی جمع. اس کے لحاظ سے دیکھیں صرف کیسے استعمال کریں گے. البیوت جو ہے، البیوت بہت سارے گھر، غیر عاقل کی جمع ہو گئی تو دیکھیں ہم اس کے ساتھ جو صفت استعمال کریں گے وہی استعمال کر رہے ہیں لیکن گولتا کے ساتھ یعنی مؤنث کی طرح. البیوت جمیلتن، سارے گھر خوبصورت ہے. یا پھر یہ بھی لکھ سکتے ہیں البیوت بعیدتن، سارے گھر دور ہیں. صحیح. اس کے بعد ہمارے پاس الباب ہے یعنی دروازہ. الباب جمیل، دروازہ خوبصورت ہے، ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. الباب مکسور، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، ہم یہ بھی صرف اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. اب نمبر 6 میں ہمارے پاس الباب کی جمع ابواب موجود ہے. ابواب کی دیکھیں جمع کے ساتھ ہم جو صرف استعمال کریں گے یہی استعمال کر رہے ہیں لیکن یہی صرف کے ساتھ ہم گولتا کا استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ابواب جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے، بہت سارے دروازے.
الابواب جمیلتن، سارے دروازے خوبصورت ہیں، یا پھر الابواب مکسورتن، سارے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں. صحیح. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم کس طریقے سے جملہ الفاظ کے ساتھ صرف کا استعمال کریں گے. اب اگلے دیکھیں خالی جگہ کو. النجوم، النجوم یہ بھی غیر عاقل کی جمع، بہت سارے ستارے. جمیلتن یا پھر ہم بعیدتن استعمال کریں گے. پھر القلم، قلم جو ہے یہ مفرد ہے اور مؤنث ہے، اس میں کوئی صیغہ مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو ہم استعمال کریں گے جمیل یا پھر جدید. القلم جمیل، قلم خوبصورت ہے، یا القلم جدید یا پھر قلم نیا ہے. اسی طرح السیارات، سیارات بھی جمع غیر عاقل ہے، تو ہم استعمال کر رہے ہیں جدیدتن، گاڑی نئی ہے. السیارات قدیمتن، یا پھر گاڑی پرانی ہے. دونوں میں سے کوئی بھی آپ خاصیت یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. مندیل، المندیل یعنی رومال. اب رومال کے ساتھ آپ کوئی بھی یہاں پر موجود صفت کا استعمال کر سکتے ہیں. مندیل کے ساتھ جمیلن بھی آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جدیدن بھی آ سکتا ہے، لیکن جدیدتن نہیں آئے گا. اور قدیمن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور کیا استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ اور بھی صفت کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر. اور الفنادق، فنادق کہتے ہیں ہوٹل یا ریسٹورنٹ کو. نمبر 10 الطلاب، اور اس کے بعد نمبر گیا ہے القمصان. قمصان کہتے ہیں 2 قمیصوں کو. اب قمصان کے ساتھ آپ کیسے استعمال کریں گے؟ یعنی القمصان کے ساتھ ہم جدیدان بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دونوں قمیصیں نہیں ہیں. اور یا پھر القمصان قدیمان، یعنی دونوں قمیصیں پرانی ہیں. یا پھر القمصان جمیلان، دونوں قمیص خوبصورت ہیں. ایسے بھی ہم صرف استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم اگلی مشق کی طرف آتے ہیں. ہم اگلی مشق میں مفرد و جمع کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے چارٹ کی مدد سے اسے جانیں گے. جیسے ولد، ایک لڑکا. ولدن، ایک لڑکا. اب اس کی جمع اولاد، 3 یا 3 سے زائد لڑکے. اسی طریقے سے بنتن، بنتن ایک لڑکی، اور بنات 3 یا 3 سے زائد لڑکیاں. اسی طرح یہ ہم نے بات کی عاقل کی. اب ہم غیر عاقل کی طرف آتے ہیں. کتابن، ایک کتاب. کتبن، 3 یا 3 سے زائد کتابیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے مفرد اور جمع کے بارے میں سیکھا. اب ہم آتے ہیں مشق میں. آپ کو یہاں پر موجود اسماء سارے مفرد حالت میں ہیں، آپ کو ان کی جمع لکھنی ہے. جیسے کہ سب سے پہلے ہے باب. باب کی جمع ہے ابواب، بہت سارے دروازے. بیتن، ایک گھر. بیوت، بہت سارے گھر. نجمن، ایک ستارہ. نجوم، بہت سارے ستارے. قلم، ایک قلم. اقلام، بہت سارے قلم. حمار، اس کی جمع ہے حمر. سریر، اس کی جمع ہے سرر، یعنی بہت ساری چارپائیاں. نحر، اس کی جمع ہے انہار. اسی طریقے سے سیارۃ، سیارۃ کی جمع ہے سیارات. قلب، اس کی جمع ہے قلاب. طائرۃ، اس کی جمع ہے طائرات. درس، درس کی جمع ہے دروس. بحر، بحر کی جمع ہے بحار. کتاب، کتاب کی جمع ہے کتب. قمیص، قمیص کی جمع ہے قمص. دراجۃ، دراجۃ کی جمع ہے دراجات. حقل، حقول. جبل، جبال. یہ آپ کو میں نے جمع بتائے، اور اس کے علاوہ پچھلے اسباق میں بھی آپ کو اس کے بارے میں کافی تفصیلات ملیں گی. تو آپ پچھلے اسباق کو بھی اس کو حل کرنے کے لیے پچھلے اسباق کا مطالعہ کیجیے گا. آپ کو آسانی سے اس کے جمع مل جائیں گے. اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف. ہدایت 1، دیے گئے چارٹ کو صفائی سے کاپی میں اتاریں اور یاد کریں. آپ نے جو جمع کا اور صفت کے بارے میں پڑھا، اس کا چارٹ آپ اپنی کاپی میں صفائی سے بنائیں گے. ہدایت 2، صفحہ 57 اور 58. سوال 3 اور 4 کتاب ہی میں صفائی سے کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.